بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، درس تجوید کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے تجوید کے موٹے موٹے قواعد پڑھا دیے گئے ہیں اور اس کو تقریباً کافی مہینے گزر گئے ہیں۔ درمیان میں یہ سلسلہ رک گیا، اب دوبارہ موسم مناسب ہوا، وقت ملا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے پہلے لیکچرز میں بات کی تھی کہ قواعد پڑھانے کے بعد آپ کو مشق بھی کروائی جائے گی، قرآن کے الفاظ سے، عربی کے الفاظ سے اپلائی کر کے اپلائیڈ تجوید بھی آپ کو کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں نے جو مواد سوچا ہے، یہ وہ مواد ہے جو ہم صبح و شام یا تو سنتے ہیں یا اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان چاہے ان پڑھ ہو، کچھ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ بھی، اور جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی، اور پڑھے لکھے جاہل بھی جو عربی کو نہیں جانتے وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ جاہل سے مراد ہے ناواقف۔ تو ہم وہی الفاظ لیں گے مشق کے لیے جو آپ سنتے رہتے ہیں اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اذان کے کلمات ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، اور نماز کے اندر آپ لوگ جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تاکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے یہ بچہ سننے لگتا ہے اور مرتے دم تک یہ آواز سنتا رہتا ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر۔ تو ہم ان کلمات کے ذریعے مشق کریں گے۔ تجوید کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کو درست طریقے سے ادا کر سکیں، پروننس کر سکیں، اور اس ظاہر اس کے لیے انگلش میں تو بڑی محنت کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے عربی میں بے تحاشا اس پر محنت ہوئی ہے۔ تو ہم محنت کے مکلف ہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، آگے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور ہمیں علم سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہیں، میں پیدا ہوتا ہوں، تو میرے کان میں جو آواز پڑتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلا کلمہ ہے جو بچے کے کان میں ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کلمہ ہے اشہد، اشہد اللہ، یہ ان ہے لیکن یہاں نون پڑھی نہیں جائے گی، لکھی جائے گی، اور نون کی آواز لام میں شامل کر دی جائے گی، اور جب یہ 2 حرف شامل ہو جائیں تو اس پر شمولیت کی علامت یہ شد ڈالی جاتی ہے، یہ 3 کنگروں والی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 کنگرے والے حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ آگے میں اس کی ڈیٹیل مزید لکھ کر بتاؤں گا۔ اللہ لا ہاں الا اللہ، الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ، یوں پڑھنا ہے اس کو، اللہ۔ بتایا تھا کہ زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، چاہے الف آ جائے اور چاہے کھڑی زبر آ جائے۔ کھڑی زبر بھی اصل میں چھوٹی الف ہے، الف کی چھوٹی شکل ہے یہ، اللہ۔ آگے ہے ہو، اللہ، اب یوں لکھ لیں، اللہ۔ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کی لام پڑھتے ہوئے آواز اکثر موٹی ہوتی ہے، تو پڑھیں گے اللہ، اللہ، اللہ کی بجائے اللہ۔ باریک بھی ہوتی ہے لیکن اس وقت جب اس سے پہلے زیر پڑی جا رہی ہو، تو اس سے پہلے اگر زبر ہے، پیش ہے، جیسے زبر آ رہی ہے تو آواز موٹی ہوگی، اللہ، اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جوڑ بن رہے اک ب رو،
اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب اس پر رکتے ہیں تو عربی کا یہ اصول ہے کہ اگر آخر میں پیش زبر زیر ہو یا دو زبر دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو اس وقت اس پہ جزم پڑھتے ہیں اکبر، اس طرح رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جب ہم اذان کے وقت اس کو ادا کریں تو اس کو مد کرنا ہے، جتنا لمبا کر سکتے ہو، جتنی سانس ہے اتنا آپ لمبا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ بعض لوگ اس زبر کو لمبا کر جاتے ہیں، اس کو، جبکہ زبر کو لمبا کرنے کے لیے اس کا کھڑا ہونا ضروری ہے، کھڑی زبر ہو، یا اس کے بعد الف ہو، جیسے زبر کے بعد یہاں الف ہے۔ تو بعض لوگ کیا کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ غلط ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ اور بعض یہاں غلطی کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے، اس زبر کو ہم لمبا نہیں کر سکتے۔ لمبی آواز اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس پر کھڑی زبر ہو یا اس زبر کے بعد الف ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگلے کلمات دیکھیں، اش، اش، ہاں، دو، اش، ہاں، دو، ال، لا، ال، لا، ان، لا۔ دیکھیں لا کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف آ گیا ہے۔ اب یہ جو نون ساکن نظر آ رہی ہے، اس کا رول یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے، یعنی نون جزم والی ہے یہاں پہ، اس کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو نون کی آواز ساری کی ساری لام میں داخل ہو جاتی ہے، اس لیے نون جو ہے اپنی آواز ختم کر دیتا ہے۔ تو یوں پڑھیں گے اللہ، تو یوں سمجھو کہ جیسے یہاں پہ نون تھا ہی نہیں، اور نون کہاں چلا گیا، یہ اس لام کے اندر داخل ہو گیا، اور اوپر شد، اللہ، اللہ، یوں پڑھیں گے۔ اب اس کو ہم اللہ موٹا نہیں کر سکتے، لام کو موٹا اس وقت کریں گے جب وہ لفظ اللہ ہو، اللہ کا لفظ ہو۔ اگر اللہ کا لفظ نہیں ہے، باقی کہیں کوئی بھی کوئی لفظ ہو، تو اس کی لام کو موٹا نہیں کرتے، باریکی کرتے ہیں، اللہ، اللہ، یوں پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اب نون ہم لکھا رہنے دیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، اللہ، اللہ، ای، لا، ہاں، دیکھو لام پر کھڑی زبر آ گئی، لام پر کھڑی زبر تو آواز لمبی ہوگی، یعنی یہاں پر اگر آ زبر کی آواز آ ایک کلک کے برابر ہے، تو جب کھڑی زبر ہو تو دو کلک کے برابر، یعنی جیسے لانگ پریس کرتے ہیں نا آپ بٹن کو، جی لانگ پریس کریں، اسی جتنا آپ اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں بٹن کو، اتنا ہی اس کو لمبا کرنا ہے، الہ، الہ، لا پڑھیں گے، الہ، الا، الا نہیں اس کو پڑھنا، شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح کر کے، یوں سمجھیں کہ یہ اس طرح تھا، یہ تھا ال، الا، 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 تو اس کو اکٹھا کر کے لکھ لیا جاتا ہے الا۔ اب زبر کے بعد الف ہے، ایک اور الف ہے، لیکن جب آگے ہم اللہ کا لفظ ملائیں گے، شد والا لفظ آگے آئے گا، تو پھر یہ مد نہیں ہوگی، زبر کے بعد الف والی مد بھی ختم ہو جائے گی، یعنی شد جو ہے یہ مد کو ختم کر دیتی ہے، شد مد کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو کیا پڑھیں گے، الا اللہ، الا اللہ۔ اب میرے پیچھے پیچھے پڑھ دیں، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ،
اللہ کی لام موٹی پڑھیں گے کیونکہ پیچھے زبر آ گئی ہے جیسے یہاں تھی۔ تو یہ آج ہم نے اذان کے وہ کلمات پہلے سیکھے ہیں جو پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں ڈالے جاتے ہیں، مسلمان بچے کے کان میں۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ کمنٹس کریں، اگر فائدہ ہوا ہے تو ضرور کمنٹس کرنا چاہیے، اور کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ 10-12 دن میں ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔